اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان میں، اور ماہ رمضان میں اس سال ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے خلاصہ قرآن، جسے پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر صبا اسماعیل، جو کہ ڈائریکٹر ہیں جبرائیل انٹرنیشنل اسکول کے۔ ڈاکٹر صاحب حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، پی ایچ ڈی ان عربک ہیں، 20 سال سے تفسیر قرآن لکھ رہے ہیں اور 1100 سے زیادہ کالم ان کے آ چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ معزز ناظرین، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے 12ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ آج 12واں رمضان ہے اور روزانہ ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کے ایک پارے کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو بات بیان فرمائی ہے، بہت اہم بات اللہ فرماتا ہے، زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ کوئی بھی جو بھی ہے دنیا میں، انسان تو خیر ہیں ہی، چرند پرند کیڑے مکوڑے، کوئی بھی، اللہ نے کہا سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ جو خالق ہے وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی سب کو رزق دیتا ہے اور سب تک رزق پہنچاتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ نے فرمایا کہ ہر ٹھکانہ اللہ کے پاس معلوم ہے، ریکارڈ ہے۔ اللہ سب پتے کو جانتا ہے، انسان کہاں رہتا ہے، وقتی طور پر کہاں رہتا ہے اور دائمی طور پر کہاں رہتا ہے، پریزنٹ ایڈریس کیا ہے، پرماننٹ ایڈریس کیا ہے، سارے ایڈریسز اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ انسان کا کوئی بھی ٹھکانہ ہو اور کسی بھی جاندار کا کوئی بھی ٹھکانہ ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تک رزق ضرور پہنچاتا ہے۔ لاک ڈاؤن ہے، آدمی کہیں پھنسا ہوا ہے، اپنے گھر پہ ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں معزز حاضرین کہ واقعتاً یہ ایسا نظام ہے جو دنیا میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جن پریشانیوں سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم یہ محسوس کریں تو ہم دیکھیں گے کہ رزق سب تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظامات کر دیے ہیں، انسان اپنا بھی کام کر رہا ہے، اپنے معاملات کو بھی دیکھ رہا ہے، دوسروں پر بھی توجہ دے رہا ہے۔ اللہ نے جس کو طاقت دی ہے، سارے لوگ میدان میں سرگرم عمل ہیں، سماجی تنظیمیں ہیں، سیاسی افراد ہیں، اور بھی سارے جو محلے کے مخیر حضرات ہیں، سب ایک دوسرے کی خبر گیری کر رہے ہیں اور سب تک اللہ تبارک و تعالیٰ رزق پہنچا رہا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو وہ اس تک رزق ضرور پہنچائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک بات بیان فرمائی، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، کہ ہم کبھی کسی انسان کو رحمت سے نوازتے ہیں اور اس پر کرم کرتے ہیں اور اس پر اپنی رحمت نچھاور کرتے ہیں، اور پھر کبھی اس میں اگر کمی کر دیتے ہیں تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ خدا کسی کو رحمت کا مزہ چکھا کر واپس لے لیتا ہے تو وہ ناشکری پر اتر آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے، جس خدا نے تم کو دیا ہے وہ خدا کبھی کبھی امتحان کے لیے اس میں کمی بھی کرتا ہے۔ اور آج کل تو ہم خاص طور پر دیکھ رہے ہیں معزز حاضرین کہ پوری دنیا میں انسان پریشان ہیں، ہر سطح پہ لوگ پریشان ہیں۔ کوئی بہت امیر آدمی ہو، بڑا کاروباری ہو، وہ بھی پریشان ہے، جو عام آدمی ہیں، جو کم پیسہ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بھی پریشان ہیں۔ اللہ کی رحمت جو اس میں کمی آئی ہے، لوگوں کے پاس پریشانیاں ہوئی ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے وقت میں انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے اور نا امیدی کی بات نہیں کرنی چاہیے اور ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی رحمت کو آواز دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو پریشانی کے بعد آسانی دے دیتا ہے تو پھر وہ اپنی پریشانی کے دن بھول جاتا ہے اور اکڑنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ یہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات اور بیان فرمائی، مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، کہ کوئی انسان اگر دنیا کی زندگی چاہتا ہے، دنیا کی
کی زینتوں کا طلبگار ہے اور دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو ضرور دیتے ہیں، اس میں کسر نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی جو صرف اللہ کا بہت ماننے والا اور نیک ہو اسی کو دنیا میں کامیابی ملتی ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے کہا جو بھی محنت کرے گا اس کو کامیابی ملے گی، وہ اللہ کا اچھا بندہ ہو، نیک بندہ ہو یا ناشکرہ بندہ ہو، لیکن اگر وہ محنت کرے گا تو کامیابی سب کو ملے گی۔ لیکن جو انسان آخرت کی کامیابی چاہتا ہے تو پھر اسے اللہ پر ایمان لانا پڑے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا اور وہی کام کرے گا جو کام اللہ کو پسند ہے، تبھی اس کو آخرت کی کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہاں بیان فرمائی، مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون، کیا اندھا اور بہرا اور دیکھنے والا اور سننے والا دونوں برابر ہیں؟ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں، کچھ لوگ کچھ نہیں دیکھتے کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ نے فرمایا یہ بالکل الگ الگ لوگ ہیں۔ جو اچھے لوگ ہیں، دیکھنے سننے والے سمجھنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھے معاملات دیتا ہے اور اچھا ان کے ساتھ معاملہ رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو انعامات ملتے ہیں ان کی اچھائیوں پر۔ اور جو برے لوگ ہیں، جو کچھ نہیں سمجھتے اور کوئی اچھا کام نہیں کرتے اور دنیا کی حقیقت پر غور نہیں کرتے اور اللہ کی نشانیوں پر توجہ نہیں دیتے، تو اللہ فرماتا ہے یہ لوگ اندھے اور بہرے ہیں، ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اس کے آگے معزز حاضرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں حضرت نوح کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے 12ویں پارے میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کے پاس نذیر مبین بنا کر بھیجا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا اور صحیح راستہ دکھایا اور بہت دنوں تک محنت کی، بہت طویل۔ یہ بات قرآن پاک میں سورہ نوح میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے درمیان حضرت نوح کو 950 سال تک کام کرنے کا موقع دیا، لیکن جب انہوں نے بات نہیں مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب اس قوم کو سزا دینا ہے، اور اللہ نے ان کو کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کہ اے نوح تم ہمارے حکم سے ہماری نگرانی میں ایک بڑی سی کشتی بناؤ۔ کشتی نوح کا واقعہ سب جانتے ہیں اس کی حقیقت کے بارے میں کہ حضرت نوح نے ایک بہت بڑی کشتی تیار کی جس میں وہ خود سوار ہوئے اور انہوں نے سارے جانوروں کے اور پرندوں کے ایک ایک جوڑے اس میں رکھ لیے اور پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سوار ہوئے۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا رکنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو طوفان آیا ہے، جو بارش ہوئی ہے، آسمان سے جو بارش ہوئی، زمین سے جو پانی نکلا ہے کہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اور یہ بات پہلے آئی کہ 400 میٹر لمبا 400 کلومیٹر لمبا علاقہ تھا اور لگ بھگ 100 کلومیٹر چوڑا علاقہ تھا وہ دریائے دجلہ اور دریائے فرات کا درمیانی علاقہ، کہ پورا وہ بھر گیا اور کوئی بھی اس میں نہیں بچا۔ تو جب لوگ ڈوب رہے تھے، یہاں ایک خاص بات اللہ نے بیان فرمائی کہ حضرت نوح کا جو بیٹا تھا وہ ان پر ایمان نہیں لایا تھا اور وہ اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا، تو وہ ڈوبنے والوں کے ساتھ تھا۔ تو حضرت نوح نے ان سے کہا کہ اے بیٹے ابھی بھی تم بات مان لو، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، ناشکروں کے ساتھ مت رہو اور ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ جس پر رحم کرے گا بس وہی بچے گا ورنہ اور کوئی بچے گا نہیں۔ وہ ابھی اس طرح کی بات کر ہی رہے تھے کہ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، کہ ایک موج آئی اور وہ اس کو بہا کر لے گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں ہو گیا۔ تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے گھر والوں کو ہم بچائیں گے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کہ میرا بچہ جو میرے گھر میری فیملی کا حصہ تھا، دنیا میں اگر وہ ناکام ہو گیا تو آخرت کی ناکامی سے اس کو بچا لینا، کیونکہ وہ میرے گھر والوں میں تھا، میری فیملی کا ممبر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات یہاں بیان فرمائی قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیری فیملی کا ممبر نہیں تھا، وہ تیرا بیٹا تھا لیکن تیری فیملی کا ممبر نہیں تھا۔ انہ عمل غیر صالح، کہ اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا۔ تو نبی کی جو نسل ہوتی ہے وہ عمل سے ہوتی ہے، اگر عمل صحیح نہیں ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی، حالانکہ وہ نبی کے رشتہ دار تھے تو ان کو سزا دی گئی۔ کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ عمل ہے، عمل ٹھیک رکھنا ہے، صرف نسل کافی نہیں ہے۔ اگر ہمارا عمل اچھا ہوگا تو اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا انجام ہوگا، اور اگر ہمارا عمل ٹھیک نہیں ہوگا تو ہم کسی بھی خاندان سے تعلق رکھیں، اللہ کی نگاہ میں ہماری کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 12ویں پارے کے 7ویں رکوع میں، اس کے بعد وہ اس سے پہلے 5ویں رکوع میں، 4 رکوع تک ہم نے اس کا خلاصہ دیکھا۔ 5ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے حضرت نوح کا ذکر کیا تھا، اسی پارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی، ابھی بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اگر ممکن ہو، خواتین و حضرات، قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کریں روزانہ، اور اگر وہ پارہ جس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے اگر آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھیں تو آپ کو بات اور بہتر طریقے سے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ تو حضرت نوح کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کا واقعہ بیان کیا، ان کی قوم کا، عاد کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس اپنے نبی کو بھیجا، انہوں نے جا کے ان کو دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے راستے پر چلو، اللہ کی بات مانو، جس خدا نے تم کو پیدا کیا ہے اس کے حکم کو تسلیم کرو، اس کے آگے اپنا سر جھکاؤ۔ تو انہوں نے نافرمانی کی، پورا رکوع ہے اس پر، انہوں نے نافرمانی کی، بات نہیں مانی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں پھر اس کا نتیجہ جو نکلنا تھا وہی نکلا۔ اللہ فرماتا ہے وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اس دنیا میں بھی ان لعنت ان کے حصے میں آئی اور آخرت میں تو تباہی ہے ہی ان کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ ہود، کہ قوم ہود عاد پر اللہ کی طرف سے دوری ہوئی، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو دور کر دیا اور ان کو دوری نصیب ہوئی۔ اسی کے ساتھ ہم حضرت صالح کا بھی واقعہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا اور سمجھایا اور صحیح راستے کی طرف بلانے کی کوشش کی۔ حضرت صالح نے قوم سمود کو اور ان کو کہا کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے راستے پر چلو، نافرمانی مت کرو، ظلم و زیادتی مت کرو، تم جو سرکشی کر رہے ہو یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ مگر انہوں نے بھی اللہ کی بات نہیں مانی، بلکہ انہوں نے نشانی کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اونٹنی بھیجی اور انہوں نے اس کے ساتھ بھی مذاق کیا، اس کی کونچیں کاٹ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ناراض ہوا اور بہت سخت عذاب ان پر بھی نازل ہوا۔ قوم سمود کی طرف جو صالح علیہ السلام گئے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود، کہ سمود نے بھی اپنے پروردگار سے کفر کیا، ناشکری کی، تو سمود کو بھی دوری نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کا ذکر فرما رہا ہے، ان قوموں کا ذکر فرما رہا ہے جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا ہے، اور یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی لیے دی ہیں تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد والے رکوع میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے آئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہ آ کر ان سے بات چیت کی اور ان کے یہاں بیٹھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے مہمانوں کی بہت ضیافت کرتے تھے، ان کا بہت خیال کرتے تھے، تو انہوں نے فوراً کھانے پینے کا سامان لا کے ان کے سامنے رکھا، لیکن ان فرشتوں نے ان کھانوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں ان کو بھیجا تھا، لیکن فرشتے کھاتے نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے کھایا نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عجیب لگا، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، تو ان کو ڈر محسوس ہوا کہ پتہ نہیں ہمارے دشمن ہیں، دشمنی کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے گھر کا کھانا نہیں کھانا چاہتے۔ تو انہوں نے کہا قالوا لا تخف، آپ گھبرائیے مت، انا ارسلنا الى قوم لوط، ہم جو ہیں قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، اللہ نے ہم کو قوم لوط کی طرف بھیجا ہے، کیونکہ قوم لوط جو ہے وہ بڑی بے حیائی پر اتر آئی ہے اور انتہائی بدترین اعمال کو انجام دے رہی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے۔ اسی موقع پہ انہوں نے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوشخبری سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازے گا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بہت ہو چکی تھی اور ان کی اہلیہ بھی وہاں پہ تھی، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، ان کی جو اہلیہ تھی، وائف تھی، وہیں کھڑی تھی، فَضَحِكَتْ، وہ ہنسنے لگی، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے بچہ ہوگا۔ قالت یا ویلتى آلد، کہ عجیب بات ہے، مجھے بچہ ہوگا، وَأَنَا عَجُوزٌ، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور یہ جو میرا شوہر ہے یہ بھی بوڑھا ہو گیا، ساری جوانی گزر گئی، ہمیں اولاد نہیں ملی، اب کیا اولاد ملے گی؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عجیب، یہ تو عجیب بات ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ تم تعجب مت کرو، اللہ کی رحمت سے تم نا امید مت ہو، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کسی کو جوانی میں اولاد دیتا ہے، کسی کو بہت بعد میں اولاد دیتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ بچہ پیدا کرے، بچہ پیدا کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ بہت شروع میں اولاد دیتا ہے، کسی کو بہت بعد میں دیتا ہے، کسی کو کئی ایک دیتا ہے، کسی کو لڑکا دیتا ہے، کسی کو لڑکی دیتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچانے کے بعد
فرشتے وہاں سے آگے گئے اور لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس گئے اور ان کی قوم نے ہمیشہ کی طرح بدتمیزی کا معاملہ کرنا چاہا، نہایت ناپسندیدہ حرکتوں کے مرتکب ہو رہے تھے وہ لوگ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پتھروں کی بارش فرمائی اور ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہاں حضرت شعیب کا واقعہ بھی بیان فرمایا ہے، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے اللہ کا پیغام دیا لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَ ثَمُودَ۔ اللہ نے کہا سمود کی طرح قوم شعیب اہل مدین کو بھی دوری نصیب ہوئی۔ یہاں ہم ایک بات اور دیکھتے ہیں معزز ناظرین، اللہ فرماتا ہے یقدم قومہ یوم القیامہ، فرعون کا بھی ذکر آیا ہے، اور اللہ نے ایک بات خاص یہاں پہ یہ کہی ہے کہ جس طرح فرعون نے اپنی قوم کو یہاں اس دنیا میں لیڈ کیا ہے، آخرت میں بھی وہ اپنے لوگوں کو لیڈ کرے گا۔ دنیا میں جب ان کے پاس، ان کی قوم کے پاس حضرت موسیٰ اللہ کا پیغام لے کر گئے، حضرت ہارون گئے، انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی اور اللہ کے حکم کا انکار کیا، اور فرعون نے خود خدائی کا دعویٰ کیا اور پوری قوم کو لے کر ڈوب گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس طرح اس دنیا میں اس نے اپنی قوم کی قیادت کی ہے، جہنم میں بھی وہ اپنے لوگوں کے آگے آگے ہوگا اور سب کو لے کر جہنم میں جائے گا۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ۔ اور آخری بات یہاں پر اللہ نے ایک اور بھی فرمائی اسی عذاب کے حوالے سے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ ظلم کے باوجود بھی وہ لوگوں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک لوگ اصلاح کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے انسانوں کو اصلاح کے کام میں لگا رہنا چاہیے۔ اور آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے یہاں سورہ ہود کی اس آیت میں، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کا مالک بھی اللہ ہے، حکم بس اسی کا چلتا ہے پوری کائنات میں۔ اس لیے کوئی بھی معاملہ ہو اللہ کی طرف انسان کو رجوع کرنا چاہیے، وہی انسانوں کو صحیح راہ دکھانے والا اور انسانوں کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص علیک احسن القصص۔ معزز ناظرین، قرآن کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت قصہ بیان فرمایا ہے۔ سورہ یوسف شروع ہوا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت مشہور قصہ ہے، ان کا دنیا کی تاریخ میں سب سے خوبصورت قصے کی طور پر اس کو جانا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس قصے کو انسان کی عبرت کے لیے، ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، لوگوں کو سنایا ہے۔ قرآن پاک میں ہم متعدد قصے بھی دیکھتے ہیں معزز حاضرین، تو یہ اصل میں قصے کی کتاب تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ قصے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے ہم نے بیان کیے ہیں، کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، بڑی عبرت کی باتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت مشہور ہے، اور بات اللہ تعالیٰ نے یہاں سے شروع کی، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے والد سے کہ ابو جان، میں نے خواب دیکھا ہے جس میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج ہے اور چاند ہے جو میرے آگے سجدہ کر رہا ہے، جو سب کے سب میرے آگے سجدہ ریز ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود نبی تھے اور ان کے والد بھی نبی تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے دادا بھی نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اب یہ ان کے بیٹے حضرت یوسف تھے جو نبی بننے والے تھے، اس خواب میں ان کی نبوت کی بشارت تھی۔ تو انہوں نے اپنے بچے کو بہت سمجھایا، بلکہ یہ بھی کہا کہ یہ جو خواب ہے ابھی تم اپنے بھائیوں میں بیان مت کرو، دوسروں کو کے سامنے اس کا ذکر نہ کرو، یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی قیمتی چیز رکھی ہے، اللہ تعالیٰ تم کو نبوت سے سرفراز فرمانے والا ہے اور بہت بڑی عنایتیں اللہ کی تم کو ملیں گی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں معزز ناظرین کہ اسی واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، کہ حضرت یوسف کے بھائیوں کے ساتھ ایک بڑا واقعہ پیش آیا، کچھ ایسے معاملات پیش آئیں جس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، اللہ نے اس کا ذکر یہاں تفصیل سے کیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کل 11 بھائی تھے، جن میں سے ایک ان کی اپنی والدہ سے تھے جو چھوٹے تھے ان سے، اور بقیہ 10 بڑے بھائی تھے جو دوسری والدہ سے تھے۔ تو یہ بھائی چونکہ بڑے تھے اور یہ امید کرتے تھے کہ ان کے والد ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ رکھیں گے، بہت قربت کا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت تھی، ایک تو وہ چھوٹے بھی تھے
اور یہ سب بڑے ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو نبی بنانے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بڑی خوبیاں رکھی تھیں، تو ایک نیچرل چیز ہے، محبت آتی ہے بعض اولاد کے لیے اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری، انہوں نے پلاننگ کی کہ کسی بھی طرح سے ہم کو حضرت یوسف کو اپنے راستے سے ہٹانا ہے۔ تو انہوں نے پلاننگ کی اور کہا کہ چلو بھائی کو لے کر چلتے ہیں، اس کو کہیں دور نظر سے ہٹا دیتے ہیں۔ کسی نے کہا مار ڈالو، اقتلوہ، کسی نے کہا کہ نہیں اس کو کہیں دور زمین میں لے جا کے پھینک دو، کہیں کنویں میں ڈال دو۔ تو بہرحال وہ اپنے والد کے پاس آئے بھائی ان کے، اور انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ہم کو اجازت دیجیے، آپ ہم بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں ہیں کھیلنے کے لیے۔ تو وہ ان کو لے کر کھیلنے کے بہانے جنگل کی طرف گئے اور اس کو انہوں نے لے جا کر ڈبو دیا، ایک کنویں کے اندر انہوں نے ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ جب یہ بھائی واپس آ گئے روتے دھوتے ہوئے اور خون لگا کر کپڑے میں قمیص میں یوسف علیہ السلام کا لا کر انہوں نے پیش کیا اپنے والد کے سامنے، تو ان کے والد سمجھ گئے کہ یہ تو بہانے بازی کر رہے ہیں، ان کو پہلے ہی اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی۔ ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے ان کو اٹھا لیا اور وہ لوگ لے کے ان کو آگے بڑھے، لیکن انہوں نے لے جا کے ان کو بازار مصر میں بیچ دیا، کیونکہ وہ تاجر لوگ تھے۔ جب ان کو ایک بچہ ملا، اس زمانے میں بچے بیچے جاتے تھے اور انسانوں کی خرید فروخت ہوتی تھی، انہوں نے لے آ کے اس کو بیچ دیا۔ تو مصر میں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو ایک ایسے آدمی نے خریدا جو بہت پاورفل آدمی تھا، جو منسٹر تھا، وزیر تھا بادشاہ کے دربار کا، عزیز مصر۔ اس نے ان کو لیا اور لے جا کے اپنی بیوی کے پاس گھر پہ اس نے ان کے حوالے کیا اور کہا کہ اس بچے کو سنبھالو، بچہ بڑا ہونہار ہے، بہت پیارا بچہ ہے، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہمارے کام آئے گا، ہم اس کو اپنا بیٹا بھی بنا سکتے ہیں، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں رہنے کی جگہ دی۔ لیکن یہیں پر ہم وہ بھی واقعہ بھی دیکھتے ہیں عزیز مصر کے حوالے سے کہ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، تو بہت شخصیت بہت بہترین اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، بہت وجیح تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو بہت بہترین حالت میں رکھا تو اس وقت ایک معاملہ پیش آیا کہ جو عزیز مصر کی اہلیہ تھیں ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور ان کو برائی پر آمادہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اس کا قصہ تفصیل کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے۔ اور پھر ایسے حالات ہوئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مناسب جانا کہ وہ اس گھر میں رہنے کے بجائے جیل میں رہیں۔ ان سے کہا گیا کہ تم کو جیل میں ڈالا جائے گا، تو ان کا ہم کو جیل میں ڈال دیجئے، وہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے، میں جیل میں رہ سکتا ہوں۔ جب وہ جیل میں گئے تو وہاں دو قیدی ملے ان کو، وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، جنہوں نے خواب دیکھا اور آ کے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے۔ ایک نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے سر میں انی ارانی عاصر خمرہ، کہ میں شراب نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پہ ایک ٹکڑا ہے، ایک ٹوکری ہے جس میں روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں، تو اسی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو اس کی تعبیر بتائی، اور ایک سے تو کہا جس کے سر سے روٹی کھا رہی تھی چڑیا، اس سے تو کہا کہ تم کو پھانسی ہو جائے گی، تمہارا جو جرم ہے اسے تم بچ نہیں پاؤ گے، اور دوسرے سے کہا کہ تم بچ جاؤ گے اور تم بادشاہ کے پاس جاؤ گے، اس کی خدمت کرو گے، تو جب تم وہاں جانا تو وہاں بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ تو یہ دوسرا آدمی جو بچ گیا، واقعتاً بات ایسی ہوئی جب وہ بادشاہ کے پاس گیا اور وہاں رہنے لگا تو وہ اس بات کو بھول گیا، شیطان نے وہ بات اس کے دماغ سے ہٹا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں وقال الملک انی ارا سبع بقرات، ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 گائیں ہیں موٹی موٹی جو پتلی 7 گایوں کو کھا رہی ہیں، تو اس وقت اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں، تو اس نے اپنے لوگوں سے دریافت کیا کہ کوئی مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو وہ آدمی فوراً جس کو یاد آیا کہ حضرت یوسف وہ خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں، وہ فوراً ان کے پاس گئے اور ان سے اس نے تعبیر پوچھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو تعبیر بتائی اور بتایا کہ 7 برے سال گزرنے والے ہیں تمہارے لیے اور 7 اچھے سال ہوں گے، 7 برے سال ہوں گے، تو تم اس کے لیے تیاری کرو اور اچھا انتظام کرو۔ یہ ساری بات جو خواب کی تعبیر اور اس تعلق سے جو کچھ باتیں تھیں، آپ تفصیل کے ساتھ ضرور اس سورہ کو پڑھیے، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ تو جا کے جب اس شخص نے بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ کو بات بہت پسند آئی، ساتھ میں جو تجویز تھی اس چیز نے بادشاہ کے دل میں بڑی اہمیت پیدا کی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے۔ تو اس نے فوراً کہا کہ حضرت یوسف کو میرے پاس لاؤ، میں ان کی قدر کرنا چاہتا ہوں، ان کو ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، اتنے باکمال آدمی ہیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسے
نہیں نکلوں گا، میں یہاں سے اسی وقت نکلوں گا جب وہ الزام دور ہو جائے جو میرے اوپر ہے۔ تو پھر بادشاہ نے ان عورتوں کو بلوایا اور شہر کی ساری عورتوں نے آ کے گواہی دی کہ حضرت یوسف جو ہیں وہ بے گناہ ہیں، ان سے کوئی ایسا عمل سرزد نہیں ہوا۔ اور وہ عزیز مصر کی بیوی نے بھی آ کر گواہی دی اور اعتراف جرم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت کی اور وہ پارسا شخص تسلیم کیے گئے۔ یہ قصہ جاری ہے معزز ناظرین، 13ویں پارے میں اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ ہم ملاحظہ کریں گے۔